پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھول نگر میں پھول کیا برسائے، خار برسائے اور نوکدار پتھر برسائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم مسلح جتھوں سے لڑیں؟ آپ کے جوان اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں۔ حضور انور وہ آفیشیلز ہیں، وہ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، تو ان کے پیٹوں میں پتھر نہیں ہے، رزق جاتا ہے، روزی جاتی ہے، روٹی کھاتے ہیں۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کو اور پوری مملکت کو اگر امن میں رکھنا ہے اور خوشگوار ماحول میں رکھنا ہے تو کچھ لوگوں کو وقف کرنا ہے ان کی سلامتی کے لیے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا فوجی جوانوں کے لیے کہ وہ تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ آپ کا اختلاف ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کا اختلاف ہے اس ادارے کے سربراہان سے، آپ کھل کے اظہار کریں۔ آپ ان جوانوں جو للہ فلہ اپنی جان پیش کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کو یہ خونی گفتگو برسانا، یہ اس ادارے کے جوانوں کے اندر بددلی اور بد اعتمادی پھیلانا ہے اور نئی نسل کو اس ادارے سے دور رکھنے کی سازش ہے، جس کا نتیجہ بڑا بھیانک آئے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے مولانا آپ کی تقریر کا؟ میں سمجھ گیا ہوں اور میں اس کا اظہار منع کر دیتا ہوں۔ آپ آصف زرداری صاحب کی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ نے کس طرح سرما لگا کے حمایت کی ہے، اور وہ دونوں ترمیمیں عمران خان کے بغض میں تھی اور پاکستان میں انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے تھی۔ پاکستان میں متوازی 2 سپریم کورٹس کھڑی کر دی آپ نے اور بہت ساری اس میں تباہیاں پھیری ہیں، ریاست کے ڈھانچے کو نقصان ہوا ہے 26ویں 27ویں ترمیم میں، جس میں آپ سرما لگا کے پیش ہو گئے تھے اور جناب پوری پاس کروا دی۔ اب جب 28ویں ترمیم آئی ہے، اس کے خلاف پیپلز پارٹی نے اپنے پورے جتن کیے، اس کو رکوانے کے لیے سب کچھ کر بیٹھے، مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو کا نعرہ بھی لگا چکے، حالانکہ یہ نعرہ انگریز کے خلاف تھا۔ سندھ کس کو دے رہے ہیں؟ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو۔ وہ بھائی سندھ اگر تقسیم ہوگا 2-3 صوبوں میں تو وہ بھی سندھی اس کے حکمران بنیں گے، کوئی دلی سے آ کر یا کوئی لالا موسیٰ سے آ کر یہاں حکمران نہیں بنیں گے، یا سیالکوٹ سے آ کر کوئی یہاں پر سیون کا حکمران نہیں بنے گا، وہ سندھی ہی ہوں گے۔ بہرحال جب یہ بھی نعرہ ان کا ناکام ہو گیا اور ساری سازشیں ناکام ہو گئیں، ان کے بڑے بڑے بلنڈر نکل آئے، تو اب ان کے پاس چارہ ایک ہی تھا۔ جیسے پی ڈی ایم میں آپ کو صدر بنا کر پاکستان کی جمہوریت کا تباہی پھیری گئی، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی تباہی پھیری گئی، اب انہوں نے آپ پر انویسٹمنٹ کر کے اس 28ویں ترمیم کو رکوانے کے لیے، جس میں صوبوں کی تقسیم ہونی ہے، پاورز ڈیوالویشن ہونی ہے، لوگوں کے پاس جانی ہے، آپ اس کے لیے زمین گرم کرنے لگے ہیں۔ اور اب آپ کن کے خلاف کر رہے ہیں؟ ساری زندگی جن کے لیے آپ کام کرتے رہے ہیں ان کو اب آپ زمین گرم کر کے ان کے جوانوں کے اندر بددلی پھیلا رہے ہیں، یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری اور یہ فوجی بھی میرے، تو آپ کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی جوان تنخواہ لیتے ہیں؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جان پیش کرتے ہیں۔ جو تنخواہ ان کو ملتی ہے وہ ان کے بچوں کا وظیفہ ہے اور وہ آپ بھی اپنے عمال کو دیتے ہیں، آفیشلز کو دیتے ہیں۔ لہٰذا 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے آصف زرداری صاحب کی انویسٹمنٹ اور کاشتکاری پھول نگر میں واضح ہو گئی ہے۔ مولانا اب آپ کی کسی بھی سیاسی اصول پسندی پہ یا سیاسی بیانیے پہ ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بیانیہ 48 گھنٹے میں سورج کی تپش کو روکنے کے لیے ہوتا ہے اور 48 گھنٹے کے بعد وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیانیے کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں نون لیگ والوں سے کہتا ہوں بھائی، چھاج تو بولے سو بولے، چھلنی کیوں بولے جس میں 900 چھید۔ آپ بھی مولانا فضل الرحمان پہ اعتراض کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ٹاں ٹاں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ مولانا فضل الرحمان کے قدموں کی خاک چھانو، جس نے آپ کو 17 سیٹوں کے باوجود آپ کو ملک کی حکمرانیاں لے کر دی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے پاؤں چھلنی کروائے، اور آج آپ اس پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ سمجھ لگا دن تمہارے بھی ماڑے آئے ہیں، تمہاری بھی برائی آئی ہے، اس لیے کہ تم بھی ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، مقروض در مقروض کر رہے ہو، غلام در غلام کر رہے ہو اور باتیں کرتے ہو۔ مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو آج تم اس ایوان میں نہ ہوتے۔ تم اتنے بڑے قذاب اور دھوکہ باز ہو کہ پورے ملک پارلیمنٹ کے اندر آیات قرآنیہ اور درود پاک کے نیچے آپ نے دھاندلی کے ساتھ، دھوس کے ساتھ ہارے ہوئے آ کر جیتے ہوئے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ نہ یہ حلف تمہارا جائز ہے، نہ تمہاری روزی جائز ہے، نہ تم جو ہے تنخواہیں لیتے ہو یہ جائز ہے، یہ سب حرام ہے، اس لیے کہ آپ جیتے ہی نہیں ہو۔
چند ایک 17 سیٹیں تم جیتے ہو، ملک کے حکمران کیسے بن گئے ہو؟ 17 سیٹیں بے نظیر بھٹو ایک الیکشن میں جیتی تھی، تم نے اس کو حکمران نہیں بننے دیا، آج تم کس حیثیت میں بیٹھے ہو؟ لہذا مولانا صاحب ہمیں آپ سے بڑا شکوہ ہے، عمران خان صاحب کے بغض میں آپ نے 26ویں 27ویں ترمیمیں پاس کرائیں، اب 28ویں پہ آپ پیپلز پارٹی کو، کیونکہ یہ ظاہر ہو رہا ہے 28ویں ترمیم آتی ہے، پیپلز پارٹی کا اقتدار تقسیم ہوگا، رہے گا سندھیوں کے پاس، اور یہ سندھیوں کو بے وقوف اور ان پڑھ رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ اس کے لیے ان کے اعلی کار بن رہے ہیں اور اپنا کندھا پیش کر کے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف بول رہے ہیں، یہ قوم کو قبول نہیں ہے۔